عمران خان کی مبینہ غیر قانونی حراست اور سیاسی مقدمات پر یو این ورکنگ گروپ رپورٹ پر پاکستان کا بھی سخت جواب۔ یو این گروپ کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے حکومت نے عمران خان کی گرفتاری کو داخلی معاملہ قرار دے دیا، جبکہ امریکہ بھی اس کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے چکا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عمران خان ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں، انہیں ملکی آئین اور قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں۔ کئی مقدمات میں انہیں ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹرائل عدالتی نظام کا مظہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین، قانون اور عالمی اصولوں سے ماورا کوئی بھی مطالبہ امتیازی، جانبدارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ریفرنس کی سماعت کی۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ ضمانت منظور ہونے کے باوجود بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ عدت میں نکاح کیس میں سزا کاٹ رہی ہیں۔ مزید سماعت 5 جولائی تک ملتوی۔ بشرا بی بی نے موجودہ حکومت کو شیطان قرار دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی اہلیہ نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک اور فوج کی بدنامی کا باعث ہے، جس کا ہر بندہ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم برزخ میں ایک مقام ہے علیین جو متقی، پرہیزگار اور صالحین کے لیے ہے، جبکہ ایک مقام یہاں ہے جہاں شیطانوں کی حکومت ہے۔ ملک پر فراڈیوں اور چوروں کی حکومت ہے۔ یہ حکومت ہمیں کیا گرائے گی؟ انہیں تو رب ہی گرا دے گا۔ عدت کیس کو ہر صورت 8 جولائی تک ختم کرنا ہے۔ سیشن جج افضل مجوکا کے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت نکاح کیس میں ریمارکس: یہ گھڑی گئی کہانی تھی جس سے بانی پی ٹی آئی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان کے وکیل کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دلائل: جج افضل مجوکا نے کہا کہ ایک دن نکاح ہوا اور دوسرے دن خابر مانیکا کو پتہ چل گیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اگر فراڈ ہوا تھا تو خابر مانیکا اسی وقت عدالت جاتے اور کہتے کہ میں نے رجوع کرنا تھا۔ کیس کی سماعت کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ مخصوص نشستوں کا تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، عدالت کی ڈیوٹی نہیں، غلطی ٹھیک کرے۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس: جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے خود آئین کی سنگین خلاف ورزی کی۔ بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری نہیں کہ ایسے درست کریں۔ کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے غیر آئینی تشریح کی سپریم کورٹ توثیق کر دے؟ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا، جو اہم سوال ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں، ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا۔ کچھ ججز دانا ہوں گے، میں اتنا دانا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ لوگوں کو علم تھا کہ آزاد قرار دیے گئے امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں، مکمل انصاف کا اختیار اور کہاں استعمال کرنا ہے جب یہ عدالت پوری تصویر ہی نہ دیکھ سکے۔ ماضی میں کبھی آزاد اراکین کا معاملہ عدالت میں نہیں آیا۔ کیس کی سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا، مسلح افواج، حکومتی اور دیگر سرکاری اداروں کو کافر قرار نہیں دے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور مختلف مسالک کے جید علماء نے 20 نکاتی ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق کوئی شخص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت کی توہین نہیں کرے گا۔ کوئی فرد یا گروہ توہین رسالت کے مقدمات کی تفتیش یا استغاثہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا۔ کسی کے کفر کے مرتکب ہونے کا فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ غیرت کے نام پر قتل، خواتین سے ووٹ، تعلیم اور روزگار کا حق چھیننے کو روکا جائے گا۔ خواتین کی قرآن پاک سے شادی، ونی، کاروکاری، وٹا سٹا کی غیر اسلامی رسومات کو روکا جائے گا۔ جسٹس بابر ستار اور فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر معمولی اقدام اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس چیف لیگل آفیسر کو اہم خط لکھ دیا۔ خط میں ایکس ڈیٹا لیک کرنے والے کے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت مانگی گئی ہے۔ ملکی تحقیقاتی اداروں کی جانب سے نشاندہی کیے گئے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی خط کے ساتھ منسلک ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ ایکس اگر اپنا نمائندہ ہائی کورٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق رجسٹرار نے کہا کہ وزارت خارجہ اور پاکستانی ہائی کمیشن امریکی خط کی سروس کرا کے رپورٹ جمع کرائیں۔ ٹیکسوں کے بعد نئی مہنگائی کی لہر نے عوام کا بھرکس نکال دیا۔ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 18 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 6 ماہ بعد پہلی بار بڑھ گئی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مطابق گزشتہ مالی سال تک پیٹرولیم مصنوعات کی مجموعی فروخت 8% کم رہی۔ دوسری جانب بین الاقوامی مالیاتی ویب سائٹ بلومبرگ کی جانب سے ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافے سے متعلق رپورٹ جاری، جس میں کہا گیا کہ جون کے مہینے میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 6 ماہ بعد
पहली मर्तबा बढ़ी है। कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, हम तनकीद के मुस्तहिक हैं। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने टीम में सर्जरी की हिमायत कर दी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि बुरी परफॉर्मेंस के बाद तनकीद के लिए तैयार हैं। जो तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो कामयाब नहीं हो सकते। T20 वर्ल्ड कप में हमें भी मायूसी हुई। जब टीम हारती है तो एक वजह नहीं होती, टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह बहुत सी कमजोरियां होती हैं। कौमी क्रिकेटर का कहना था कि टीम में तासुब की बातें ठीक नहीं, सब परचम के लिए खेलते हैं। टीम में किस खिलाड़ी को रखना है और किसे नहीं, ये फैसला चेयरमैन PCB का हक है। पाकिस्तानी टीम अगले T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलने से बच गए। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाइड टीमों की तस्दीक कर दी। क्वालिफाई करने वाली टीमों में पाकिस्तान भी शामिल। पाकिस्तान ने T20 फॉर्मेट में बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया। इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी भारत और श्रीलंका के सुपुर्द होगी। पाकिस्तान हालिया T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में नहीं पहुंच सका।